سے کرنا. سورہ یوسف اور جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 13 پارہ میں اسٹارٹ ہو رہی ہے. آپ ذرا وائس وغیرہ کو چیک کر کے اور بتا دیں کہ وائس صحیح ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی یہاں پر 53 آیت کو میں ایکسپلین کرنے جا رہی تھی. قرآن 2026 سورہ یوسف وہاں اوپر پارہ 13 ہے اور آیت ہے 53 کو میں تھوڑا سا ایکسپلین اگین کر کے اور پھر آگے ہم چلتے ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول جو ہے تسلیم کیا جائے جو بطور قصر نفی کے بھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ وہاں ابریو نفس کی کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے. یعنی انسان جو ہے انسان کو بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اور انسان اپنے نفس کی شرارتوں سے جب بھی بچتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت ہو. لیکن اللہ سے محبت اور رحمت کا معاملہ جو ہے وہ انسان جب شو کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی ایک مدد کی کیفیت ہے، صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دامن رکھے، آپ کو با کردار رکھے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں پاک دامنی دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں کردار کی شفافیت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کردار اچھا دیے ہوئے ہو، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر بجا لانا ہمارے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اپنے نفس کو نہ تو پاک سمجھنا چاہیے، نہ ہی پاک گرداننا چاہیے، نہ ہی اس کی پاکی کا اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا کریڈٹ، یعنی اگر آپ باکردار ہیں اور ایک مومن مرد جو ہے اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ باکردار ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو اسکینڈلائز ہونا اور کیا پتہ نہیں کیا اس ٹائپ کی چیزوں میں الٹی سیدھی فحاشی والی اور الٹی سیدھی حرکتوں میں جو ہے نا وہ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک مومن اور ایک مومنہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کردار کو بہت بچا کر اور سنبھال کر رکھنے والے ہیں. ہمیشہ قبر تک وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ینگ ایج میں حفاظت کریں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ اولڈ ایج میں جا کے آپ کو کوئی پرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ جس قسم کی چاہیں جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کریں. نو، ناٹ ایٹ آل نا. اور یہ انسان دیکھیں کہ انسان اپنے کردار کو ہمیشہ جو ہے پاک دامن رکھنے کے لیے، پاک صاف رکھنے کے لیے کوششیں کرتا رہے. اور یہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے اور یہ ایک انسان کی نیکی بھی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو اپنے نفس کو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آج آپ دیکھیں نا معاشرے میں کس قدر فحاشی عام ہے، کس قدر غلط بیہیویئر عام ہے، بے حیائی کا کلچر ہے جو کہ پنپ رہا ہے لوگوں کے اندر. میں یہ دیکھتی ہوں کہ حیا کا جو ایک تاثر ہوتا ہے نا، حیا کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو ایک کلچر ہوتا ہے، وہی مدھم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے حیا کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، نہ جانے کیوں. آئی ڈونٹ نو وائی. کیونکہ اگر دیکھیں اسپیشلی اگر وہ ماں ہے، اگر وہ باپ ہے، اگر ماں اور باپ حیا کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کی جنریشنس بھی یہی چیزیں سیکھیں.
ان کے گھروں میں یہی چیزیں ہوں گی. ہمارا اتنا خوبصورت فیملی کلچر ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی فیملیز کے درمیان بھی رہتے ہوئے اپنی حیا کا اپنے کردار کا پاس رکھتے ہیں. تو آج جو میں دیکھتی ہوں سم ٹائمس کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ سامنے آ جاتا ہے, کوئی ویسے باہر نکلے تو بھی انسان کو معاشرے کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. اور اسپیشلی جو انفلوئنسرز ہیں, یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو جس قسم کی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں اپنے گھر کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنے بیڈ رومس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی پرسنل لائف کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنے یعنی ہڈن چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو اوپن کرنا, یہ بے حیائی کا کلچر ہے. یہ حیا کا کلچر تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بے حیائی کی کلچر کو عام کرے, بے حیائی کا کلچر کا ایون حصہ بھی بنے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہی معاشرے میں زیادہ کوئی بے حیائی کا کلچر عام ہو گیا ہے. تو ابھی آپ نے مصر کے احوال پڑھے ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ وہ جو عزیز مصر کی جو بیگم صاحبہ تھی اس نے کس قسم کی محفل سجائی تھی؟ کیا وہ کوئی ورزش پارٹی تھی, یا کیا وہ کوئی افطاری کی دعوت تھی, یا کیا وہ کوئی نا اور کوئی سو کالڈ مطلب ایسا کوئی گیدرنگ تھی, کوئی فرینڈس گیدرنگ تھی, کوئی پیئرس کی, کوئی آپس کی, کوئی فرینڈس کی کوئی برتھ ڈے پارٹی تھی. یعنی کہ یہ بھی ہم اس کو بھی ہم کوئی بہت اس میں اعلیٰ درجے میں رکھتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں تھی نا, کوئی ویڈنگ اینیورسری تھی اس کی, کیا تھا. آپ ذرا امیجن تو کریں کہ کس قسم کا کلچر تھا اور کس قسم کی اس نے محفل جمائی تھی. اس نے ایک انتہائی بے حیائی کی جو ہے نا محفل سجائی تھی. اس نے اپنی فرینڈس کو سب کو انوائٹ کیا تھا, اور وہ انوائٹ اس لیے کیا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کو اسے دکھانا تھا اپنی فرینڈس کو. اور یہ نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی, وہ شادی شدہ تھی, مطلب میرڈ ہوتے ہوئے, یعنی میرڈ تھی. اس کو ایسا نہیں تھا کہ اس سے کوئی شادی کرنی تھی. آپ اندازہ لگائیں ذرا اس کلچر کا, ذرا امیجن تو کریں آپ ایک گھر کا. اور ظاہر ہے اگر گھر میں ایک محفل اس قسم کی سجائی جا رہی ہے تو گھر کے جو اور ملازمین ہیں یا گھر کے جو لوگ ہیں, جس مصر خود بھی ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گھر میں کوئی محفل سجائی جا رہی ہو اور گھر کا مرد اس سے بے خبر. ایک اگر ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈرز میں ہو تو شاید اس سے چھپائی جا سکتی ہے ایک مطلب گھر کے باہر, لیکن یہ تو گھر کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ اس نے کس قسم کی محفل سجائی ہوئی تھی. اور اس نے اچھا, اور پوری جو اس کا کلچر تھا اور جب پوری اس کی جو فرینڈ لسٹ تھی اس میں سے کسی نے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی, بلکہ وہ سب بڑے تیار ہو کے اور بڑی شوق سے وہ آئے ہیں, شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اس محفل میں, اس ایک لڑکے کو دیکھنے کے لیے جو اس نے اپنی فرینڈشپ اقدام کے لیے, اپنی فرینڈشپ کے لیے اس نے منتخب کیا تھا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ راضی نہیں تھا. یہ تھی وہاں کے کلچر کی جو ایک مثال ہے, اس کے کلچر کو شو کرنے, ڈپکٹ کرنے کے لیے وہ محفل ہی کافی ہے. That was happening in Misr at that time. ہم اپنے آج اس وقت نہ یوٹیوب تھا, نہ کوئی واٹس ایپ تھا, نہ کوئی فیس بک تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آج تو ہم بہت زیادہ بہانے تراش لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. لوگ جب کہا جائے کہ آپ اپنے کردار کی پاک دامنی کا خیال رکھیں تو کہتے نہیں وہ ہم کیا کریں, سوشل میڈیا نے ایک بیڑا غرق کر رکھا ہے, ہم کیا کریں, یہ تو کلچر ایسا خراب ہو گیا ہے, پوری دنیا خراب ہو گئی ہے. دیکھیں پوری دنیا اس وقت بھی شر ہمیشہ سے موجود تھا, شر ہمیشہ سے بھی موجود تھا اور ہمیشہ کے لیے موجود ہے. تو اگر شر ہو ہی نہیں تو آپ کی آزمائش کس بات کی, تو پھر تو آپ نے پاک دامن ہی رہنا ہے نا. اگر آپ شر تو ہے ہی نہیں, اگر تو کہیں بے حیائی ہے ہی نہیں, اگر کچھ بھی نہیں ہے
کوئی مطلب ولگیرٹی ہے ہی نہیں پورے معاشرے میں، تو آپ نے تو پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے پاک دامن رہنے کے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا معاشرہ تھا، یعنی آپ جس چیز کو شاید ابھی بھی امیجن کرنا بھی آپ کو مشکل ہو رہا ہے، اور ابھی بھی ایسی کوئی محفل میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید کوئی نہیں سجائی جاتی ہوگی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن ایسی چیزیں شاید ایسی ابھی تک میں نے کسی محفل کا بارے سنا نہیں۔ تو ایسی محفل سجائی جا رہی تھی، اور اس سارے معاشرے میں، اور آپ دیکھیں کہ اسپیشلی ولگیرٹی جو ہے نا وہ عورت کی جو ہے نا وہ شو کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے کہ جس معاشرے میں عورت ولگر ہو جاتی ہے نا، عورت ٹھان لیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا پاک دامن، پھر اس معاشرے میں مردوں کو پاک دامن رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر عورت ٹھان لے کہ نہیں میں نے تو رہنا ہی رہنا ہے پاک دامن، میں نے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھے ٹریڈس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سب اس سے ایگری کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ ولگیرٹی اور جو کچھ فحاشی اور جو کچھ فنون کے نام پر اور جو کچھ آرٹ کے نام پر، جو کچھ میڈیا کے نام پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور گھروں کے اندر جو ہے نا عام آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اب یوٹیوبر بن گیا، ہر کوئی اپنے وہ موبائل پکڑتا ہے اور جو ہے اپنے گھر کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو۔ یہ کوئی سینس بنتا ہے؟ اور پھر کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سے کمائی کرتے ہیں، یہ ہماری کمائی کا دھندا ہے۔ تو کیا فرق رہ گیا آپ میں اور وہ جو باہر جو بازاری عورت بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ مطلب آپ کے باپردہ تو نہیں نا دکھا رہے ہوتے ان کو۔ تو وہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہیں، لیکن یہ جو بات جو اس میں روشنی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے گھٹیا معاشرے میں اتنی جو ہے نا اتنی مشکل سچویشن، اور اس میں بھی وہ لڑکا کون تھا؟ وہ اسی عورت کا جو اپنی فرینڈشپ کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ دیکھیں نکاح کی دعوت نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو فرینڈشپ کے لیے وہ مجبور کر رہی تھی، وہ لڑکا اسی گھر میں رہ کر اسی کا غلام ہو کر بھی اپنا آپ بچا گیا، اپنے کردار کی حفاظت کر گیا۔ دس از واٹ دا لیسن از، کہ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاشرہ برا ہے، فلانے برا ہے، فلانی نہیں۔ اگر آپ خود صحیح ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو ضرور بچائے۔ اور اگر پورا معاشرہ بھی جا رہا ہو خرابی کی طرف، بے حیائی کی طرف، تو بھی آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ کیونکہ سب یہ کر رہے تھے تو ہم نے بھی یہی کر لیا۔ دس از ناٹ دا جواز نا۔ اب جیسے آج کل یہ چیزیں بہت سننے میں آتی ہیں کہ جب یہ پردہ، یہ جو یعنی کہ حیا کا کلچر ہم بتاتے ہیں، تو مائیں آ جاتی ہیں اپنے مسئلے لے کے کہ جی اگر ہماری بچیاں پردے کرنے لگ جائیں گی اور بہت زیادہ جو ہے نا یعنی کہ اسلام پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گی تو ان کے تو رشتے نہیں ہوں گے۔ تو مطلب آپ نے یہی سوچ رکھا ہے کہ ان کا رشتہ جبھی ہوگا جب یہ اپنی ادائیں دکھائیں گی، تو پھر ان کی ادائیں ہو تو پھر ایک تو ایسے ہی لوگ ملیں گے آپ کے۔ اور کیا جو پردہ کرتی ہیں خواتین، یہ جو پردے میں ہوتی ہے، کیا ان کا رشتہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کوئی نہیں لکھا ہوتا۔ اور پھر آپ کی اپنی بھی ذرا اندر جھانک کے دیکھیں نا کہ آپ کے اندر کیا چل رہی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایک پروڈکٹ بن کے دکھانا چاہتی ہیں کہ
کہ یہ پروڈکٹ ہو، اس کو سب دیکھیں، پہلے بے حیا ہو، میک اپ ہو کے سب جگہ پہ آئے، پھر سب اس کو دیکھیں، پھر کوئی جو ہے نا، یا پھر یہ دوسرا ٹرینڈ یہ ہے کہ بھائی ہم اس کو، یعنی اس سے بھی آگے جو بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے پروڈکٹ بنا کے ہم اس کو دکھا دیتے ہیں اور اس کو اوپن کر کے، جو گولڈ ڈگر والا کانسیپٹ ہے کہ اوپن جو ہے نا اس کو ہینڈ دے دیا ہے کہ جاؤ بھائی خود جا کے پھانس لو، اور جا کے جو ہے نا جس کو تم کرو گے، جس کو تم نے اس طرح پھانس لیا، اور پھر اس سے جا کے شادی کروا دیں گے، ہم خود ہی کروا دیں گے. مطلب یہ کوئی کانسیپٹ ہے اسلام کا؟ اسلام میں تو ولی کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں تو اس قسم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس قسم کی شادی تو اسلام کی نظر سے دیکھے تو حرام شادی ہے، جس میں لڑکی خود اپنا بڑ ڈھونڈنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. اسلام میں تو یہ سارا اختیار دیا ہی ولی کو کہ ولی دیکھے گا، ولی جو ہے پسند کرے گا. اسلام میں تو پسند کی شادی کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ یہ جو فرینڈشپ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، آپ اگر جائز نکاح کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جو کہ اسلام میں جس کی اجازت ہے نکاح کی، تو اس میں بھی لڑکی کے معاملات جو ہے اسپیشلی، لڑکے کے معاملات بھی ایسے نہیں کہ وہ اٹھا کے وہ شادی کر لے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن لڑکی کا تو اسپیشلی ولی کی اجازت، ولی کی موجودگی کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو اس قسم کے نکاح کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جو ہمارے یہاں اس طرح سے پلپ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے جو ہے اگر جائیں گے، یہ اس قسم کا کلچر اگر عام ہونے لگا تو پھر تو معاشرے کا اس طرح سے بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ اس نے کیا دیکھنا ہے، اس لڑکی نے، اس کو کیا پتا کہ وہ لڑکا کیسا ہے. اسی لیے تو شادیاں پھر چلتی نہیں ہیں، اس کو کیا پتا کہ کس قسم کا ہے، کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. وہ تو ولی ہوگا تو وہ دیکھے گا. تو سمپل لفظوں میں سمجھنے کی بات یہ کہ نہ تو اسلام ایسی فرینڈشپ کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اسلام ایسے نکاح کی پرمیشن دیتا ہے. آپ مجھے ایک نکاح کو ایسا بتا دیں جو سنت کی گلیوں میں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پسند کی شادی، مجھے ایک نکاح بتا دیں جو جس طرح سے ہمارے یہاں پسند کی ہوتی ہے. پہلے واٹس ایپ پہ یا پتہ نہیں کس پہ، جس پہ بھی کوئی دوستیاں ہوتی ہیں، اور پھر یا فیس بک پہ، جیسے ہمارے یہاں جو رواج ہے نا، جو ہم نے سنا ہے، یا کہیں بھی دیکھ کر، جیسے بھی پہلے دوستی، یعنی دوستی پہلے ہو گیا اور پھر نکاح میں اس کو کنورٹ ہونا، ایسے حرام شادی کی اجازت ہی نہیں اسلام. ظاہر ہے جبھی آپ کو پسند آئے گا نا وہ، کہ آپ اپنی نظروں کو پہلے بے پردہ کریں گی، آپ اپنی نظروں کا پہلے جو ہے نا مطلب جو ہے غلط استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کریں گے. ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی بھی وہ جو ہے چلایا، وہ گیجٹس جو ہیں، حدیث میں کیا ہے کہ ہاتھ سے نہ کرتے، آنکھ سے نہ کرتی ہے، پاؤں سے نہ کرتے، پھر آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں یا تردید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد بتائیں کہ آپ نے سارے زنا کر کے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی اب جو ہے نا شادی کرنے کی، پہلے تو رجم آپ کے اوپر ہوگا. یہ اس کو زنا کہا ہے، سمپل از دس. جو جس طرح سے ہمارے یہاں پسند کی شادیاں رواج پکڑ جاتی ہیں نا، تو اس کو حدیث تو اس کو زنا کہتی ہے. تو آپ اس زنا کو نکاح کے رشتے میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو یہ ایک بہت واضح بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے. سن لیجیے، دیکھ قال الملک، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ. کسے؟ یوسف علیہ السلام. اتنا بڑا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیل کاٹنا گوارا کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن اپنے کردار پر کمپرومائز، اپنی عزت پہ کمپرومائز گوارا نہیں کیا. کہا کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے کر لوں. کہ انہوں نے سوچا اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ جیل میں کیا کر رہا ہے. پھر جب اس سے بات چیت کی، کہنے لگا آپ ہمارے یہاں آج سے بھی عزت اور امانت دار ہیں، یعنی ان کو جو ہے ایک عہدہ دینے لگے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں کو مقرر کر دیے، کیونکہ وہ خواب کا تعبیر دے چکے تھے. ان کو اندازہ تھا کہ آگے جو ہے کیا کیا معاملات کے سالی کے جیسے ایام آنے والے ہیں، اور اس کو نمٹنے کے جو اصلاحات کرنی ہوں گی. تو اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ اچھا مینیج کر سکتے ہیں.
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو اگر عہدے کا آفر دی جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ والا نہیں یہ والا زیادہ بہتر ہے تو وہ آپشن دے سکتا ہے خود بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود سے جو ہے عہدے یا منصب جو ہے پانے کی آرزو کرنا یا خود سے جو ہے اس کی نہ اس کے لیے چاہنا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے ہمیں وہ چیز مل جائے. اتنا ہمیں یہ بات پسند نہیں. یہ انہوں نے آفر کیا تھا تو انہوں نے اپنی وزارت چینج کے لیے کہا. یہ بادشاہ نے آفر کیا تھا تو ان کا وزارت یہ والی نہیں یہ والی تھی اس میں. اور اس میں بھی اس میں خیر یہ تھی ملک کی خیر قوم کی خیر کہ اس میں ملک اور قوم کی خدمت کا نمایاں پہلو ان کی نظر میں تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک مکنا لیوسف فی الارض. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں رہ سے اب تو پورا ملک ان کے خود ایک وزیر تھے ہم جسے چاہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سلسلہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے کہتے ہیں بادشاہ کی وفات ہو گئی اور بادشاہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا تھا اور بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دی. اس کی طرف اشارہ کذالک مکنا لیوسف فی الارض. اگر آپ کو یاد ہو تو یہی جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی استعمال کیا تھا جب یہ ان کے بھائی جو ہے وہ مطلب جب ان کو ڈال دیا تھا کنویں میں اور کنویں سے جب نکالا تھا وہ جو لوگ تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا عزیز مصر کو. تو اس کے بعد آیت نمبر 21 میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الَّذِينَ اشْتَرَوْهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ونتخذها ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی جب وہ عزیز مصر کے گھر جو ہے جا کر ان کو اسٹے ملا تھا اور اب ان کو پورا مصر ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات جو ہے کہی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کہیں پر ابھی بنیاد ہی پڑ رہی ہے آپ کی بادشاہ کی آپ کی اس سرزمین پہ آنے کی. دیکھیں ادھر اسٹارٹ تھا اس سرزمین. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو خود بھی پتا ہوگا کہ ایک وقت کیا آئے گا ایک زمانہ یہ آئے گا کہ پورا ملک میرا ہوگا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر اللہ نے طے کر رکھا تھا. اللہ نے ان کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ کہ ہم نے اس کو یوسف علیہ السلام کو یہ جگہ انعام دے دی یہ جگہ انہیں کی. اور اس کے بعد ایک طویل جو ہے ایک سفر تھا آزمائشوں کا ایون جیل کا اور ایون تنہائی کا. لیکن وہ سب یوسف علیہ السلام نے گزارا. اس کے بعد دراصل جو ہے نا اب جو ہے حقیقی معنی میں کذالک مکنا لیوسف فی الارض ہو گیا. اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کچھ ہے نا کہ ہماری زندگی میں بعض اوقات کسی جگہ پر ہمارا مقام لکھ دیا جاتا ہے وہ جگہ ہماری ہی ہوتی ہے لیکن ایک طویل آزمائش ہوتی ہے ایک طویل جو ہے سفر ہوتا ہے صبر کا. اس کے بعد جا کے اس جگہ کی بادشاہت آپ کو ملتی ہے. تو وہ وقت بھی گزارنا ضروری ہوتا ہے. ہمیں جو ہے یعنی اگر ہمیں کہا جائے کہ یہ علاقہ میں یہ تو بہت اچھی لگتی ہے بادشاہت تو بہت اچھی لگتی ہے مگر بادشاہت کے راستے میں جو آزمائشی اور جو مشکلات آتی ہیں
ہم ان سے گزرنا نہیں چاہتے. ہمیں بڑے بڑے آنرز، بڑے بڑے القابات اور بڑا بڑا عہدہ، منصب، ہر چیز، بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کا جو سفر اللہ نے ایک طے کر رکھا ہوتا ہے ہر مومن یا مومنہ کے لیے، وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ہی ہم ڈائریکٹ ایک فلائی میں، ہم یہاں سے ڈائریکٹ ایک بورڈنگ پاس بنائیں اور ہم ڈائریکٹ ادھر جو ہے نا لینڈ کر جائیں اس جگہ پر کہ جو ہمیں پسند ہے یا وہ چیز جو ہمیں پسند ہے. اللہ کی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی بنائی اور یہاں پر اگرچہ وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، مگر انسانوں کو کسی جگہ پر، بلکہ موسٹ آف جگہ پر اسباب کی پابندی جو ہے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کی پابندی کا جو ہے مقید کیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ملک کا قبضہ دے دیا، مصر کا جہاں کہیں گزرا ہے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں نیکوکاروں کا. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر جو ہے، ان کا ثواب جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو جو لقب دے رہے ہیں وہ محسنین کا دے رہے ہیں. مختلف اور مسلسل نامصائب، مشکل حالات اور بے تحاشا جسے کہتے ہیں کہ آزمائشی زندگی، مگر اس ساری آزمائشی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو محسنین کا ٹائٹل ہے وہ برقرار رکھا. ہم اتنا تسلسل سے اپنے ٹائٹل کا لحاظ نہیں کر پا رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. میں نے کہا سورہ یوسف کو اتنا آرام سے پڑھایا جانا بالکل ایک ہی اس میں بڑا میں سمجھتی ظلم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کے لیے جو ہے نا کافی ٹائم اور کافی سکون سے جو ہے نا اس کو ٹائم ملے. ہاں، تو میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا ٹائٹل جو تھا نا وہ ہمیشہ برقرار رکھا. اچھا، ہم اب ذرا اپنی مثال کی طرف آ جائیں. ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے سیرت یوسف کی؟ ہمیں کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ ہمیں اس لیے سکھائی جا رہی ہے نا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان کے کردار کی روشنی کو شامل کریں، اس سیرت کو ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ اتاریں. تو ہم اگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا، یہ بڑا جسے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں کمال بات ہے کہ کہیں بھی، اب وہ چاہے عزیز مصر کا گھر ہو، چاہے اس سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے ابھی آگے بھی دیکھیں گے ان بھائیوں، ابھی دوبارہ یہ بھائی آئیں گے ٹھیک ہے، بجائے بات جو ابھی آپ پڑھیں گے، چاہے ابھی کا معاملہ ہو، چاہے وہ جیل کے اندر رہنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ دو ساتھیوں کو خواب سنانے کا معاملہ ہو، خواب کی تعبیر دینے کا معاملہ، اور دوبارہ جب وہ آیا تو اس کو، چاہے وہ بادشاہ کے ساتھ، چاہے وہ رعایا کے ساتھ سلوک کا معاملہ، ہر جگہ پہ ان کو مستقل ایک ٹائٹل ملتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ٹائٹل ہے محسنین، یعنی کہ احسان کرنے والے. سمجھنے کی بات ہے نا، یہاں سے کچھ سمجھ، میں نے روکا ہے تو آپ کو میں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں اور آپ کو بھی سمجھنے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کردار میں استقامت دینا. ہم اگر آئلی زندگی میں، ہم اگر پیرنٹ کی حیثیت سے ہیں، ہم اگر مطلب رشتے کے حساب سے اگر ہم کوئی بہن بھائی کی حیثیت میں ہیں، بیوی کی حیثیت میں ہیں، بچوں کی حیثیت میں، اولاد کی حیثیت میں، کہیں بھی اگر آئلی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، تو ہم نا ہر جگہ پہ نا ایک اپنا کردار اچھائی والا، محسنین والا کردار جو ہے نا وہ اس کو مینٹین رکھنے میں ناکام رہتے ہیں. یعنی ہم باعث ہوتے ہیں
دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یعنی ایک جگہ پہ جہاں پہ ہمارا بڑا مفاد ہے، جہاں پہ ہمارا دل بہت زیادہ ہے بھائی یہ ادھر سے ہماری محبت کا رشتہ ہے، ادھر ہمارا بہت ہماری جو ہے نا بڑی اچھی دوستی جو ہے نا چل رہی ہے، تو وہاں تو ہم بڑا اچھا اخلاق دکھا دیتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے معاملات کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی کیسے اجر ہوگا وہ تو آپ اپنی جو ہے نیت اور اپنے مفاد کے تحت کر رہے ہیں نا اچھائی، یعنی آپ کا اپنا دل چاہ رہا تو کر رہے ہیں اچھائی، اللہ کی وجہ سے تو نہیں کر رہے نا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو آپ تو ہر جگہ پہ پھر اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ مگر یہاں ان کا ہم جب دیکھتے ہیں حضرت یوسف اسلام کا، تو انہوں نے کسی بھی جگہ پر اچھا سارے ہی ان کے ان کو مطلب حالات ملے ہیں نا ابھی تک جتنے بھی، وہ سارے جو ہے نا مشکل حالات ہیں، یعنی کسی بھی ایک مائنڈ سے گزرتے ہیں تو دوسری آ جاتی ہے، دوسرے سے گزرتے ہیں تو تیسری آ جاتی ہے، اس معاملے سے نمٹتے ہیں تو کوئی دوسرا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی کنویں سے نکلے ہیں تو چلو سکھ کا سانس لیا، تو سکھ کا سانس کیا لینا تھا، وہ تو بیچ دیا انہوں نے، وہ پھر غلام، یعنی وہ تو آزاد مرد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، آزاد مرد تھے، اور ان کو بیچ کے اچھا جب غلام ہوتا ہے نا وہ، تو غلام جو اس کی حیثیت ظاہر سی بات ہے ذرا کم ہوتی ہے، دوسرا وہ وہاں پہ کام کاج بھی کرتا تھا، یعنی غلام جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں پہ کام کاج کرے گا جہاں بھی جا کے رہے گا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بھی جگہ پر ان کو اچھے معاملات یا اچھے حالات تو نہیں مل رہے تھے، مگر اپنا جو کردار یہ دے رہے تھے وہ ہر جگہ پہ اپنا بیسٹ دے رہے تھے، آؤٹ کلاس، سیکھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں، میں نے تو پرسنلی بھائی بہت سیکھا یہاں سے، مجھے تو انفیکٹ آپ کی لرننگ ہو رہی ہوگی مگر میری اپنی بھی بڑی لرننگ ہو رہی ہے، میں خود میں بھی بہت گروم ہوتی ہوں جب بھی میں پڑھتی ہوں قرآن کو نا، کیونکہ قرآن آپ پڑھانے والے کی بھی گرومنگ کرتا ہے، اس کی بھی نالج میں اضافہ کرتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ کہیں بھی وہ اپنے لیول جو ان کو اللہ نے جو درجہ دیا ہوا نا محسنین کا، اور لوگوں نے بھی جو درجہ دیا ہوا، اللہ تو ابھی دے رہے ہیں مگر آگے آپ دیکھیں، پیچھے آپ دیکھیں کہ لوگ ان کو محسنین کا درجہ دے رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کہ بھائی بھی ان کو محسنین کے سوتے بھائی ان کو محسنین کا درجہ دے رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنا ایک درجہ مینٹین رکھیں، کوئی کچھ بھی کرے ہم نے اپنا اچھا درجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دین کے کام کے لیے چنا ہے یا دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے، یا ہم اگر دین پر عمل کرتے ہیں، یا اگر ہم دین دار والے ہیں، تو بھائی ہمارا تو ایک سرٹن لیول ہے، ہم اس سے نیچے نہیں گر سکتے، سم ہاؤ ہوتا ہے نا سم ٹائمس کے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے گرا ہوا برتاؤ کرتے ہیں یا ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو کیا کریں، ان کے مقابلے پہ نہیں، ہمیں نہیں ضرورت مقابلے پہ آنے، یہ تو نہیں آئے تھے مقابلے، انہوں نے اپنا ایک سرٹن لیول جو ہے نا ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ ہم نے اس سرٹن لیول سے نیچے جانا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہوا، سمجھ آ گئی بات، اس لیے برابری کی سطح پہ نہیں آنا، اگر کوئی برائی کرے تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر تو بہت ہی بڑا ہے، یہ تو دنیا کا اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو محسنین کا ان کو ملے جا رہا ہے، اللہ نے ان کو دیا، آخرت کا اجر وہ تو بہت ہی بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اخوۃ یوسف علیہ السلام کے اب بھائی آئے، اب ان کا سارا ہی معاملہ چینج تھا، اللہ تعالیٰ سوچ امیجنیشن میں لے کے آئے کہ وہ جو بھائی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس کی تو یہ مطلب قدر ہی نہیں کرنے والے تھے، وہ ایک چھوٹا سا بھائی تھا، کیا تھا اگر ماں پیار سے پیار کرتا بھی تھا، رہ رہا تھا، کیا کھا لیتا تھا، کوئی زیادہ کھا لیتا تھا تمہارا، کیا کوئی جگہ زیادہ لے لیتا تھا، چلو ماں دوسری صحیح مگر باپ تو ایک ہی تھا نا، کیا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ رہتا، کیا فرق پڑ جانا تھا، مگر نہیں، ان کو تو یہ تو برائی پہ آمادہ تھی نا، نیت جو صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو اس وقت
کنویں میں پھینکا جو بالکل چھوٹے تھے، اور اتنے بحث کی کبھی پلٹ کر خبر نہ لی، کبھی جا کر کنویں میں بھی جھانک کے نہیں دیکھا کہ وہ ہیں بھی یا نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان مر جاتا ہے تو صبر آ جاتا ہے، ایک انسان جو گم جاتا ہے نا اس کا صبر اس کے پیرنٹس کو کبھی نہیں آتا۔ تو ان کو اپنے والد کے تکلیف کا بھی احساس نہیں تھا کہ والد ہر وقت آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اپنے والد کو آپ کو تو ہر وقت یوسف یاد آتا ہے، تو والد ابھی تک یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے، بڑا ہی پیارا ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ تو ان کے خیال میں تو وہ اب کیا زندہ رہا ہوگا، کیا کہیں بھی ان کو یہ تو اندازہ ہی نہیں ہوگا نا کہ بھئی کیا ہوا اس کے ساتھ اور اس کو نکال لیا، وہ ساری کہانی ان کو تو نہیں پتا۔ تو اب یہ آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان دیا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست فراست تھی یوسف علیہ السلام کی کہ اپنے بھائیوں کو پہچان دیا۔ اس لگتا ہے بہت زیادہ چھوٹا لڑکپن تھا یوسف علیہ السلام کا بھی، اور یہ بھائی تو ان سے بڑے تھے، تو زیادہ شکلوں میں چینجز نہیں ہوتی۔ دوسرا انسان کے کردار اور انسان کے چال چلن سے بھی انسان اندازہ لگا ہی دیتا ہے، اور آئے بھی سارے کے سارے تھے۔ تو انہوں نے اسے نہ پہچانا، ہر ایک کیسے پہچان سکتے اتنے عرصے کے بعد دیکھا۔ اچھا یہ آئے کیوں تھے؟ سوال ہی بن کے آئے تھے۔ اب اگر کوئی اور یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو وہ ان کو قید میں بھی ڈال سکتے، بادشاہ تھے نا، قید میں بھی ڈال سکتے تھے، ان کو سزا بھی دے سکتے تھے، ہر طرح سے وہ اپنا بدلہ لے سکتے تھے۔ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ شرعی، نہ معاشرتی، نہ اخلاقی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بٹ انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ بھائی آئے تھے سوالی بن کر، کس چیز کی سوالی؟ قحط سالی شروع ہو چکی تھی، اور ظاہر غلے کا جو ہے ان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلے کا سسٹم بنایا تھا تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے غلے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کے لیے جو ہے اچھی تربیت کی، بلکہ انہوں نے غلے کو اور بھی جو آس پاس کے علاقے تھے ادھر بھی ان کو بھی جو ہے نا دینے کا سسٹم بنایا تاکہ کوئی انسان بھوکا نہ ہو۔ بڑا اچھا، بہت ہی زبردست یہ موسمی تھے جب انہوں نے ان کا اسباب مہیا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ ان کے جو وہ سوالی بن کے آئے تھے تو ان کو جو غلہ تھا دے دیا، تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا نام کر دیتا ہوں، اور میں ان کی بہترین میزبانی کرنے والا ہوں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے بڑے ہی ذہین اور بہت کسی کہتے ہیں سرپرائز کرنے والے معاملات تھے۔ اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں دو بندوں والے جو واقعات تھے تو اس میں بھی ایک کو دونوں کو بتایا، یعنی خواب کی تعبیر، مگر جس کو ان کو اندازہ تھا کہ وہ زندہ رہے گا اسی کو کہا کہ تم بادشاہ کو میرا ذکر کر دیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں ان کا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا، اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ جاؤ، یوں ان کا اسٹائل تھا۔ تو ادھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ سوچ سکتے تھے نا کہ ان کو کیسے پتا چلا۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انجام کر کے اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی، لیکن جو میں جتنا سسٹم کو سمجھوں تو وہ ان کا انداز تھوڑا سا سرپرائزنگ ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اپنے بھائی کو جو اصل میں کیا تھا 11 بھائی تھے، کہتے ہیں کہ 10 ہوتے تھے تو ایک سگا بھائی بنیامین تھا، اور میں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں سے اب جو اگر آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ وہ جب کنویں میں ڈال دیتی تو ہو سکتا ہے کہ بنیامین اس وقت اس میں شامل نہ ہو، وہاں پہ جو تعداد نہیں آتی کہ وہ 11 کے 11 گئے تھے ڈالنے کی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بنیامین کو چھوڑ کے گئے ہو یا بنیامین اس وقت موجود نہ ہو۔ بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی نام بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریبی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی سی دھمکیاں انداز میں کہ اگر تم نہیں آئے نا
کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے نہ لے اتنا لمبا سفر اگلی دفعہ پھر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم پہ چلے جائے گا معاملہ. پہلی دفعہ میں جو ہے نا بڑا دبل انداز میں کہہ دیا کہ اگر تم نہیں لائے نا اس کو تو پھر تمہیں اب پھر گلا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اور تم میرے قریب بھی نہیں بیٹھنا. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابا کس لائیں گے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان کا انداز دیکھیں ذرا کہ کیونکہ یہ تو ماہر تھے نا ایسے کاموں میں, تو انہوں نے مطلب ذرا بھی ان کے دل میں کوئی شرم یا حیا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کے بارے میں سنائیں گے, پوری کوشش کریں گے. اور پھر اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو, ٹھیک ہے, کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کریں. اور ان کے کیا محسنین تھے نا, یہ غلہ بھی دے دیا. اچھا انہوں نے سسٹم یہ بنایا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے, کیونکہ ان کو ملک بھی چلانا تھا اور غلہ کیونکہ ملی کہیں جب پیسہ بھی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پیسہ ہوتا ہے اور غلہ نہیں ہوتا, یعنی کہ آپ کا کھانے پینے کا سامان غلہ سمجھتے ہیں نا, یعنی آپ کی بیٹ, آپ کا جو ہے نا یعنی چاول, دالیں, مسالے, اس ٹائپ جس سے کھانا بنایا جاتا ہے, سوکھا غلہ جس کو کہتے ہیں, یا فروٹس وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں, تو کھانے پینے کی چیز سمجھے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اچھا وہ جو غلہ تھا نا ان کا سسٹم یہ بنایا تھا کہ وہ کچھ یہ بھی جو لینے والے آس پاس سے جو اپنے ملک کو تو فری دیتے تھے, مگر جو آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ کچھ اپنا اس کی پیسے دیں, منیمم جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ہم اس کے عوض آپ کو دلا دیں. وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے کہیں بھی نہیں مل رہا, کہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں کا مطلب یہ تو مل رہا ہے. اور یہی سسٹم ہوتا ہے دنیا بھر میں بارگیننگ کا. تو انہوں نے مزید ان پہ خیر یہ کی کہ وہ جو غلہ کے بدلے یہ جو لائے تھے نا پیسے جو لائے تھے یا جو بھی اشرفیاں اس زمانے میں جو بھی ہوتی ہوں, تو وہ بھی انہوں نے واپس ان کے غلے میں رکھوا تھا, یعنی جو لے کے جا رہے تھے ان کی بوریوں میں رکھوا تھا. اور یہ اس لیے بھی کہ خیر کا معاملہ بھی ہو جائے, یہ فری آف کاسٹ بھی آپ کے بھائی تھے. دوسرا یہ کہ ان پونجیوں کو پہچان لے تو ان کو زیادہ جو ہے نا ان کو ہوگا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا خیر ہو گیا. انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے نا, شو ہوتا ہے, تو وہ دوبارہ ضرور بھاگ دوڑ کے آئیں گے کہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا مطلب فری میں جو ہے نا غلہ ملا. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا نام بول دیا گیا, اب آپ ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجیے, ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے, ہم اس کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ دوسرے بھائی کے لیے جو ہے کیونکہ شرط یہ رکھی تھی کہ آئندہ جو غلہ ہے وہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ ہی مشروع ہے, اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا اور اب ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا ویسے ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تھا. بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے, سب مہربان سے بڑا مہربان ہے, یعنی کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے, تم پر اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا, تو جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا, جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا. کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا, ہم اپنے خاندان کو رسد لا کے دیں گے, اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے, اور ایک اونٹ کا بوجھ کو اللہ بھی ڈال جائیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ لوٹ جاتا ہے. سسٹم یہ تھا کہ ایک بندے کے لیے ایک اونٹ کا جو ہے نا غلہ دیا جاتا تھا, تو بھائی ایک بندہ زیادہ جائے گا تو اس کو غلہ بھی مزید ملے گا. یہ نام تو بہت آسان ہے.
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ لوں جب تک کہ اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے قول و قرار نہ لے لو کہ تم مجھ سے میرے پاس ضرور واپس پہنچاؤ گے، سوائے اس ایک صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ اور والد صاحب نے تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا وعدہ لیا، وعدہ لے بھی سکتے ہیں کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر ایک جیسے قول و قرار قسم کھاؤ، وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس پہنچاؤ، کیونکہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے تھے، سوائے سے ایک صورت میں تم سب گرے، یعنی کہ سبھی گرفتار ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے بڑی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بڑی پریکٹیکل جو ہے نا قسم باندھی، اور قسم کو جو ہے نا ہمیشہ بڑی قسم اور وعدے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم تو امپریکٹیکل قسمیں اور وعدے بھی کر دیتے ہیں نا، مگر آپ دیکھیں گے کہ اسلاف میں ایون پیغمبرانہ زندگی میں ان پریکٹیکل چیزیں نہیں کی جاتی تھی۔ یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کو مشروط کیا کہ اگر سب بیکار ہو گئے تو پھر میری قسم یا میرے وعدے کا وہ نہیں ہے، وہ وعدہ اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس کا نگہبان ہے۔ فقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ اب ایک اور بھی انسٹرکشن اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر پہ جا رہے ہیں اور لمبے سفر پر اگر جا رہے ہیں تو ماں باپ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی جین بھی جو ہے نا سیدھا کام کھول کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بری لگی ہوتی ہے نا کہ یہ اچھا اب ہم یہ بھی کریں گے، اچھا یہ بھی کریں، نہیں۔ ماں باپ کے پاس سکس سینس ہوتی ہے اور ماں باپ جو ہے اپنی گٹ فیلنگس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے پاس تجربہ ہوتا ہے، آبزرویشنز ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی بات کہیں تو اس کو بلکہ شکرانے کے طور پہ جو ہے نا لیا کریں اور اس کو ضرور پلے سے باندھا کریں اور اس پہ ضرور عمل کیا کریں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جاؤ، ٹھیک ہے، لا تدخلوا من باب واحد، ٹھیک ہے، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، رائٹ، صحیح۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ 11 بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کے سب جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر بھی لگ سکتی ہے، تو نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ نظر بد کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی آپ کی شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے یا کوئی نیو کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے نظر بد کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی چلا ہے۔ نظر بد جو ہے نا وہ بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، نظر جو ہے نا انفیکٹ نظر کی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، اس کی ریز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگ جانا جو ہے وہ حق ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، اور ایک اور حدیث میں نظر جو ہے انسان کو قبر تک اور ان کو ہانڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اچھا والا انسان ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کا علاج کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، مگر اس کا جو علاج جو ہے دوائیوں میں نہیں ہوتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ نظر کی جو ہے اذکار میں ہوتا ہے۔ سم ٹائمس لوگ سے پوچھتے ہیں کہ سارا علاج کرا لیا، رپورٹ صحیح آ رہی ہیں، تو سارے علاج کرا لیے تو یہ 2-3 اور چیزیں بھی ذرا پڑھ کے ان پہ دم کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ نظر کے معاملات ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں تو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی ضرور اویل کرنا چاہیے۔ تو نظر جو ہے انسان کو اچھا والا انسان ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا بیمار کر کر کے آخر وہ اتنا بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ مر ہی جاتا ہے۔ اور اونٹ یعنی اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی نظر رکھتی ہے، اونٹوں کو بھی نظر رکھتی ہے، سواریوں کو بھی نظر رکھتی ہے۔ اچھا، اونٹ بمعنی سواری بھی ہے نا، یعنی چیزوں کو بھی نظر رکھتی ہے، تو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ہانڈی یعنی عام طور پہ اونٹ جو ہے وہ کھانے کا کوئی آئٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ قربانی میں ضرور 1-2 ایسے ہمیں مظاہر میں ملتے ہیں یا کوئی اگر اور چیز اویلیبل نہیں ہے، تو ادروائز اونٹ جو ہے نا اس کو ایک سواری کے طور پہ، صحرا کی ایک بہت بڑی سواری، اور صحرا آپ کو پتہ ہے عرب کے صحرا ہوتے تھے،
تو اس کو بہت بڑی ایک سواری کے طور پہ لیا گیا. تو یہ اونٹ کو بھی جب نظر لگ جاتی ہے، وہ بھی کچھ بیمار ہو جاتا ہے، کچھ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ ویسے ہی مر جائے گا، تو اچھا بھائی اس کو ذبح کر دو اور اس کو ہے نا اس کا گوشت ہی کھا لو، کم از کم اویل تو کر لے. تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. جیسے آپ کی قربانی کے جانور ہوتے ہیں یا آپ کی سواری کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے جو ہے نا زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے اور زبان سے بھی زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. یعنی تصویر تو پھر ہائٹ ہی ہو گئی نا اس کی، آپ نے دکھا دیا یا اس کی تصویر دکھا رہے ہیں یا آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں ڈالنے جا رہے ہیں. اس زمانے میں تو نہ کوئی تصویریں ہوتی تھی نہ کوئی سوشل میڈیا ہوتا تھا، مگر یہ اس زمانے کی بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے اور بات کرنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پل کے بوجھل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نظر لگی. ایک اور انسان جس کے چہرے پہ دھندے تھے فرمایا کہ اسے نظر لگی. ٹھیک ہے. تو پھر کیسے نظر کا علاج ہوتا ہے؟ دیکھیں ادب سکھایا مومنین کو کہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اور تعریفی نظر سے دیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن حریصی نظر سے نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم تک تعریف تھوڑی سی بھی بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بھی اس میں رش کا عنصر آ جاتا ہے تو وہ نظر بد کو دعوت دیتا ہے. تو دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جو نا آپ تعریف کو آپ اچھا جانتے ہیں، جبکہ تعریف آپ کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوتی ہے. کیوں جانتے ہیں انسان تعریف؟ کیا اللہ آپ کے اعمال کی، آپ کے اعمال نامے کی، آپ کی چیزوں کی تعریف کریں زیادہ اچھا ہے؟ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے تو کچھ ایفرٹ ایسا کچھ نہیں ہے بھی. تو جب بھی تعریف کا دل چاہے تو اللہ کی تعریف کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور میڈیا میں اپنی محنتیں، اپنی پرسنل لائف ڈالنا، یہ نظر بد کو دعوت دینا ہے. نظر بد کا دم کب کرنا ہوتا ہے؟ صبح فجر اور مغرب سے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. اگر لگ جائے نظر تو دم ہی ہے جو کسی حد تک علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑی کیفیت ہے کہ آپ لگنے ہی نہ دیں. کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے کہ نظر بد جو ہے نا وہ جادو سے زیادہ طاقتور ہو. ہمارے معاشرے میں شاید یہ عام ہے کہ جادو اچھا ہے، مجھے پتہ نہیں کون سا کالا پیلا جادو، بٹ نظر جو ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہے. وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو. اس کی نظر کا جو ہے نا بڑی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آ جاتے ہیں ہم یہاں آیت کی طرف کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ نہ جانا بلکہ جدا دروازہ جانا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا. میرے ساتھ یہ بتا دیا تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد اگر ہو یا نظر اگر لگ بھی جائے آپ اس سب چیزیں اویل کریے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر آزمائش لکھی ہے، کوئی مشکل آنی ہے، تو آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. آپ نے اذکار پڑھنے آپ بھول جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ حدیث یاد ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ دعا بتایا تھا اعوذ بکلمات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو وہ خود کالج میں تھا، تو وہ جس کو بتایا جا رہا تھا تو وہ ان کو غور سے دیکھا تو کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ جس دن مجھے یہ ہوا تو میں نا یہ دعا پڑھنا بھول گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی نصیب میں آپ کی قسمت میں کچھ لکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھول چکے ہوں یا جو ہے آپ کو بھلوا دیا جائے. باہر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ بھی اپنا ہی، اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ سے استغفار کر لیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو مسائل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر کہتے ہیں کہ دوسرے بتا بھی کتنا میرا کام ہے بھروسہ، اسی پہ ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. علیہ توکل علیہ فلیتوکل المتوکلون. اور جب وہ انہیں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا اور کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی، وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچانے مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جس میں پورا کر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا کہ تدبیر سے تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ آپ کتنی بھی تدبیر کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تدبیر جو ہے اگر تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، اگر قسمت میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو ٹال نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو بات آئی کہ بھئی نظر لگ سکتی ہے، نظر بد، تو اس کے پیش نظر جو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ شیلڈ قائم کرنے کے جو انہوں نے اپنے طریقے بتائے، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنی جو تدبیر تھی وہ اختیار کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت ہو آپ کو نظر بد نہیں مل سکتی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، یہ بھی ایک آزمائش کی شکل بھی ہو سکتی ہے نظر بد کا رہنا. تقدیر میں لکھی ہے تو کیا سمجھنا ہے کہ تدبیر سے تقدیر کو ٹال نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا تو دوسرا وائس آپ چیک کر لیجیے گا صحیح آدمی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال کا دعویٰ جسے اس نے پورا کیا، بلا شبہ وہ ہمارے سکھاوے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اگر کوئی بات کی تو وہ پیغمبر تھے اور ان کو علم دیا ہوا تھا تو وہ اسی کو رائج کیے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ واقعی نظر بد کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو بھی انہوں نے جو بھی اپنے اسکلز تھے تو وہ اللہ کے سکھائے ہوئے اسکلز تھے، اللہ کا سکھایا ہوا علم تھا، اس کو انہوں نے جو ہے نا لاگو کیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. کس زبردست انداز سے انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا. یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ یہ تیرا بھائی یوسف، بس یہ جو کچھ کرتے تھے اس کا کچھ رہتا. یعنی جو سگا بھائی بنیامین تھا ان کو بٹھایا، کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو لے کے آؤ گے تو غلہ ملے گا. تو جب وہ لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باقی جو بھائی تھے جو کہ اسٹیپ بردرس تھے، سوتیلے بھائی تھے، وہ اس کو بھی تنگ کرتے تھے. تو کہا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے تعلق سے، ان کی جو نا پریشان، ان کی جو تنگ کرتے ہیں اس سے پریشان مت ہو، میں تیرا بھائی یوسف. ٹھیک ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا اپنا تعارف دیا بنیامین. پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. اور پھر ایک آواز دینے والے نے پکار رکھا، ایک آنے والوں تم لوگ کو چور. انہوں نے ان کی طرف منہ کر کے کہا کہ تمہاری کیا چیز ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ شاہی پیمانہ وہ ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، یہ بھی انعام اور اس وعدے کا نظام ہے. تو ان کا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے، ہم لوگ میں فساد پھیلانے کے لیے ہیں اور نہ ہی ہم چور. انہوں نے کہا ایسا چور کی کیا سزا ہے تم سوچ رہے ہو؟ بھائیوں سے پوچھا. سبحان اللہ. یعنی تمہاری شریعت میں
چور کی کیا سزا ہے؟ ابھی کس کی شریعت پوچھ رہے ہیں؟ یہ شریعت پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اچھا آپ ہی بتا دو کہ آپ کی شریعت میں کیا ہے چور کی سزا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ انہوں نے کریٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام, کیونکہ ان کو اپنے بھائی کو رکھنا تھا اپنے پاس. ٹھیک ہے. تو اب جس کی چوری ہوتی تھی نا, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ جس کی جو چور ہوتا تھا اس کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت پتہ تھی, ان کے باپ کی جو ہے نا بتائی کی تعلیم تھی. آپ دیکھتی تھی چھوٹی عمر میں ان کو پتہ تھا. اور انہوں نے کیونکہ اگر وہ اپنی شریعت کی, کیونکہ آگے اللہ تبصرہ کریں گے کہ وہ اپنی اگر بادشاہ کی شریعت ہے, بادشاہ کے قانون کے اس پر رہتے نا, تو پھر وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے ان کے اوپر انہی کی شریعت کا پوچھا کہ آپ بتا دیں آپ کی شریعت میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بھائیوں نے خود ہی جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے باغ میں پایا جائے گا وہ اس کا بندہ ہے, یعنی اس کو خود ہی رکھ لیا جائے گا, اس کو ہی دھر دیا جائے گا کہ یہ لو بھائی تم رکھو, تم اپنی جو چور کو تم پکڑو, ٹھیک ہے, اپنے پاس رکھو, اس سے خدمت لو, کام لو. ٹھیک ہے. اور ہم تو ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھی اپنی شریعت کو جانتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو جانتے تھے. بس بات تو ہو گئی, طے ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے سامان کی تلاشی شروع کی. اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر استعمال اپنے بھائی کے سامان نے اس کی زمین سے, اس کے تھیلے سے نکال دیا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ کذالک کدنا لیوسف, کہ پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کے اس طرح یہ تدبیر کی. آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے دیکھا کذالک مکنا لیوسف, اب یہاں پہ کذالک کدنا لیوسف. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جو نام بڑے پیار سے لیتے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ کا ایلیمنٹ جو ہے جگہ جگہ شو کر دے. سبحان اللہ. کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی اسی طرح تدبیر, یعنی یہ تدبیر کس نے سکھائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی یوسف علیہ السلام کو. اس طرح سے اپنے جو سگے بھائی ہیں ان کو اپنے پاس رکھو. ماں کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک, کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا. ٹھیک ہے. کہ بادشاہ کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی, مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو. اور ہم جس کے چاہے ایشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم, اور ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں. ہر ذی علم پہ فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر عالم سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے. تو کوئی بھی صاحب علم جو ہے یا عالم جو ہے اس موقع میں نہ مطلع ہو کہ میں ہی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ان بھائیوں نے کیا کہا. ان یسرق فقد سرق اخ له, انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس کا جو بھائی ہے نا اس نے بھی اس کے بھائی جو ہے اس نے بھی پہلے چوری کی ہوئی, وہ بھی پہلے چوری کر چکا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی, مگر آپ دیکھیں کہ جب آپس میں نفرت کے معاملات ہوں, اور آپ دیکھیں کہ ان کو جب بھی وہ یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں تو تیرے بھائی کو, تو کچھ نیگیٹو وے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ محسنین کا درجہ دے رہے ہیں. وہ جو دو انجان جو قید میں ملے تھے لوگ, وہ بھی محسنین کا درجہ دے رہے ہیں. وہاں پہ جو عزیز مصر محسنین کا درجہ دے رہے ہیں. ایون جب وہ عورتوں سے جب بادشاہ نے بات پوچھ کی تو عورتوں نے بھی کہا کہ مصر میں کوئی خامی نہیں. مگر ان بھائیوں کے اندر کیونکہ بیچ ایک تھا سوتیلے پنے کا, اور وہ جو ہے اس کو نہیں پسند کرتے تھے, تو وہ جھوٹا الزام بھی اس کے اوپر لگا دیا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اصل رہا یوسف کی نفسی, اس کو اپنے دل میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ پی لیا, چھپا لیا, اس کو پی گیا اس بات. ٹھیک ہے. اور ان کے سامنے بالکل کچھ ظاہر نہیں کیا, اور کہا کہ تم بس دل میں یہ سوچا
کہ قال انتم شر مکان، کہ تم بدتر جگہ پہ، یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، پتہ نہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا، اور جو کچھ برائی کرنی تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دی، مگر ابھی بھی ان کے سامنے ایسی الفاظ یوز کر رہے ہیں جو ان کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شیخ ہیں، ٹھیک ہے، قالوا یا ایھا العزیز، اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز یوسف علیہ السلام، ان لہو ابا شیخا کبیرا، بہت بڑے جنا ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہمیں سے کسی کو دے دیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ اچھا، دوسری طرف انہی کو کیا کہہ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام جو کہ ان کا ایک سوتیلا بھائی تھا، اس کو جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے چوری کی، اور جب ایک کیریکٹر جن کے سامنے موجود ہے، جن کے ساتھ بھلائی پہ بھلائی کیے جا رہا ہے، ان کو یہ درجہ دیتے ہیں انا نراک من المحسنین۔ تو یہ انسان کا ایک بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ باعث ہوتا ہے کریکٹرائزیشن میں، یعنی وہ کردار اگر اس کے مفاد والا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس کے مفاد والا نہیں ہے تو پھر وہ برا ہے۔ مثلاً جیسے ہمارے یہاں کیا رائے کہ ہماری امی تو بڑی اچھی ساس ہے، مگر ہماری ساس جو ہے وہ اچھی ساس ہے، اب یہ باعث میں سے، کیونکہ اگر وہی اگر آپ کردار کو بدل کے دیکھیں، اگر آپ ایک انسان کو کیریکٹر کے حساب سے دیکھیں تو وہ کیریکٹر میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ مومنین جو ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے کہ کردار کو یعنی کہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے اس میں باعث ہو کے اس میں سے جو ہے نا چیزیں نکال کے دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی نگاہ سے اچھے نظر سے جو ہے نا لوگوں کی انالیسس کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس منتیں کرنے لگے کہ نہیں بھائی ہمیں رکھ لیں، ہم جیسے کسی کو رکھ لیں، تو کیونکہ اب فالو قرار ہو گیا تھا باپ اور ان کے درمیان، ان کو ڈر تھا کہ باپ کہے گا پہلے یوسف علیہ السلام کو مجھ سے چھین لیا اور بنیامین کو بھی چھین لیا، تو کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اور آپ تو بہت نیک انسان ہیں، منتیں کرنے لگ گئے، کرنے لگ گئے، تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسری گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ جو ہماری شریعت ہے شریعت کے خلاف ہو جائیں گے، ایسا کرنے سے اب تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں سے ہو جائیں گے، جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم دے کر پختہ قول قرار دیا، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس کی سرزمین سے نہ ٹروں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو یہ جب آپس میں بیٹھ مشورے کر دیں گے، اب ظاہر انسان کبھی نہ کبھی تو آتا ہے نا کہ بہرحال سامنے والد صاحب تھے، تو انہوں نے ان کے بڑے جو ہے نا بھائی نے کہا کہ بھائی والد نے قول قرار لیا اور اس سے پہلے تم یوسف تھا، تو بھائی میں تو نہیں جا رہا تم لوگوں کے ساتھ، میں تو والد صاحب کو میں فیس نہیں کر سکتا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، تم سب والد کی خدمت واپس جاؤ اور کہو کہ آبا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری، جو بات ہے وہی بتا دو، ٹھیک ہے، یہ اس نے چوری کیا ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے ہیں، ہم کچھ رہ کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور آپ اس شہر کے لوگوں سے ڈرے، کیونکہ قافلوں کی شکل میں سفر طے ہوتے تھے، تو کہا کہ جو کچھ معاملہ ہوا ہے وہاں پر سب کے سامنے ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ قافلے کے جو اور لوگ تھے ان سے بھی دریافت کر لیں کہ ہم یہی بات جو ہم سچ ہے نا وہی کہہ رہے ہیں، جہاں ہم تھے اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے اور ہم یقین سکتے ہیں۔ ایسے جب انسان سچا ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ گواہی ہوتی ہے اپنے فیور میں بولنے کے لیے کہنے کے لیے۔ اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا تھا کنویں میں، تو انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی، نہ کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہی تھی، بلکہ ایک وہ قمیض جو ہے نا خون آلود کر کے گیا ہے کہ بھیڑیا اس میں سے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بڑی نفاست سے چوری کانٹے سے کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام کا جو وہ کرتا ہے وہ چھوڑ گیا۔ کتنا مطلب نفیس بھیڑیا تھا نا، اور کتنا جو ہے نا ٹرینڈ تھا نا کھانے پینے میں۔ تو اب
لیکن اب ان کے پاس اب یہ واقعی سچے تھے، لیکن جب ایک دفعہ انسان جھوٹ بول چکا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی یاد رکھیں یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو دوبارہ جب وہ سچائی بھی بتانا ہوتا ہے نا، تو اس کو سچائی بتانے کے لیے بھی، اس کو اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی بہت تردد کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل درپیش ہوتی ہے. تو پھر کیا سمجھ میں آئے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے بعد ابھی چلے گئے. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کالا بل صبرت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا. سبحان اللہ، کیا ان کی جو ہے نا مطلب سکس سینس تھی، اور کیا ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے. انہ هو العلیم الحکیم. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی. یعنی ان کو یقین نہیں آیا ان کی، یعنی کہ اس وقت جو بات تھی وہی بتا. لیکن ان کو کیونکہ پہلے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر چکے تھے تو کہنے لگے بس سب صبر ہی رہتے. دوبارہ یہی صبر جمیل. تو پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں صبر جمیل قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا. کیا ضرورت اللہ سے دعان کہ اب وہ دوسرا گیا تو دونوں جو ہے نا یوسف علیہ السلام بھی آ جائیں گے اور بنیامین بھی آ جائے گا. اچھا آپ دیکھیے اتنے سال گزر گئے مگر یوسف علیہ السلام کو نہ تو بھولے اور نہ ہی ان کو ملنے کی دعا کرنی انہوں نے چھوڑی نا. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور پھر اس میں ہمیں بھی کچھ سیکھنے ملتا ہے کہ سم ٹائمس ایسے ہوتا ہے کہ ہم یعنی ہم نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی ایک آزمائش سے، وہ تو نکلتی نہیں، اس سے تو چھوٹتے نہیں کہ الٹی ایک اور کوئی مزید آزمائش آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ دونوں آزمائشیں اکٹھی جو ہے ہم سے دور ہے، یہ دونوں مسئلے جو ہے اکٹھے جو ہے وہ ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے ہمیشہ خوشگمان رہنا چاہیے. اور کبھی بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو نہیں پسند ہے، آپ نے اس کے لیے بہت دعا بھی کی، تو پھر تو بھرپور یقین رکھا کریں کہ اگر یہ والی دعا ہم نے اتنی دعا کی اتنی دو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدلے اس کے بس کچھ اور بہت بڑی خیر ملنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ گئے تھے کہ بہت بڑی خیر ملنے والی اور یوسف علیہ السلام نے ملتے ملتے ہیں. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف. ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کیا تبصرہ کرتی ہیں ایک باپ کے اوپر کہ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی. یعنی اتنا رو چکے تھے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور کیا کردار ہے نا یعقوب علیہ السلام کا کہ بیٹوں کے سامنے رنج کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ بیٹوں کے سامنے تو کہہ رہے فصبر جمیل. ہاں، کس کے سامنے رنج کا غم کا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الحزن فهو کظیم، کہ وہ جو ہے وہ غم کو دبائے ہوئے اندر. غم جو ہے نا، غم کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا پہاڑ ان کے اندر ٹوٹ رہے تھے. ظاہر ہے پیارا بیٹا وہ ان سے دور تھا، پتہ نہیں کے سامنے تھا، جیسا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کھا رہا تھا، کیسے معاملات تھے اس کے ساتھ. تو صبر جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے صبر افضل ایمان. صبر جو ہے نا وہ بھی ایمان کا حصہ ہوا. ہم لوگ اور بہت سے اچھی نیکیوں والے کام کر لیتے ہیں مگر جب صبر کا معاملہ آتا ہے نا وہ کہتے ہیں صبر نہیں ہو رہا ہم سے. تو صبر جو ہے نا وہ تو سب سے ضروری عبادت ہے، سب سے اہم عبادت. اگر آپ صبر کرنا نہیں سیکھے، اگر اس اسکل کو آپ کو ابھی تک نہیں آیا تو پھر آپ باقی عبادتوں میں بھی فیل ہوتے چلے جائیں گے. بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. بیٹوں نے سن لیا، انہوں نے بیٹوں نے
کہ اللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہتی ہیں، آگے بھی بھول جائیں ختم ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشان ہوں اور رنجی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. کہا ان مشکور بسی بہت اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پیغمبر ہیں اور بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، ان مشکور بسی بہت اللہ. میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو. اچھا آپ دیکھیں کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ڈھونڈو دونوں بھائیوں کو، یعنی کہ ایک تو پتہ ہی ہے کہ کہاں پہ ہے، مگر کہا کہ نہیں دوسرے کو بھی ڈھونڈنا ہے. اور پیار کا انداز یا بنیا ہے، مطلب عربی میں یا بنیا بڑا پیار کا انداز. پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ریش ہونے کا نام ہے، مشتعل ہونے کا، اسٹرکٹ رہیں اصولوں میں معاملات میں، لیکن انداز پیار کا نام محبت بڑا ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر طرح کے نک نیم رکھنا بچوں کے، یا پیار بھرے انداز سے جو بھی آپ کا دل چاہے کچھ بھی پکارنا کچھ بھی کہنا، اس سے بھی اللہ نے آپ کو روکا نہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کھانے کے نئے نئے نام رکھتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کے بھی پیارے پیارے نام ہر مہینے ہر ہفتے چینج. میں تو ہر سال دو سال تو زیادہ کہوں گی، ہر 2 مہینے بعد میرے نک نیمس چینج ہوتے ہیں بچوں کے، تو اور ڈفرینٹ نئے نئے نام میں رکھتی رہتی ہوں. تو اس میں کوئی خرچ والی بات نہیں، بلکہ یہ بچوں سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور بچے جو ہے محبت کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں، جو پیرنٹس کی محبت ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو ہر صورت میں جسے کہتے ہیں نا معتبر رہنا چاہیے، میچور رہنا چاہیے، صبر کرنے والا رہنا چاہیے، اور مشتعل نہیں ہونا چاہیے. ان کو پرابلم سالونگ کیفیت میں رہنا چاہیے. ان کی کوئی پرابلم ہے، ان کو کوئی معاملہ ہے، ان کو سالو کریں، ان کو چیز ان کو ڈیل کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو سمجھائیں، لیکن مشتعل نہ ہو. ان کے مار دھاڑ والے معاملات، لڑائی جھگڑے والے معاملات، یہ پیرنٹس کو سوٹ نہیں کرتا. پیار محبت سے جو ہے نا پیرنٹنگ کرنے کی چیز ہوتی ہے. ہاں اصول ہونے چاہیے، اصول میں اسٹرکٹ رہیں، معاملات میں اسٹرکٹ رہیں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن رویے محبت والے ہونے چاہیے. پیرنٹنگ میں پیرنٹس کے جو رویے ہیں نا وہ بہت محبت والے ہونے چاہیے. میں نے تو دین سے یہ سیکھا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ مایوس ہونا حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہوپلیس کیس نہیں ہوتا، کوئی بھی کیس کوئی بھی معاملہ ہوپلیس نہیں ہوتا. اس لیے یہ بھی سمجھے کوئی نہ کوئی آپ کو روشنی نظر آئی جائے گی، کوئی نہ کوئی سولوشن اللہ تعالیٰ دکھائی دے گا. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مایوسی کفر ہے نا حدیث میں یہ کہتا ہے. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا. اب ان کو یہ تو پتہ ہی تھا نا، ایک بھائی کا تو پتہ ہی تھا کہ ادھر ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دوسرا بھائی بھی یہ یوسف علیہ السلام ہی. ہم حقیر پونجی لائیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا نام کیجیے، ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بتا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اب یہ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اور نہایت عاجزی کے ساتھ صدقہ و خیرات اور بھائی کی رہائی کی اپیل کی، اور ساتھ ہی مطلب اپنے بھائی اپنے باپ کی صدمے کا بھی ذکر کیا. تو یوسف علیہ السلام نے اب جنت طے کیا کہ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا میں کون ہوں. کہاں، اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز. تعالیٰ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. اس سے بڑا انداز، اس سے خوبصورت انداز ہو نہیں سکتا تھا کسی کو سرپرائز کرنے کا، یا کسی کو معاف کرنے کا، یا کسی یعنی اتنی مشکل پوزیشن سے گزر کر بھی اتنے معتبر انداز میں، اتنے متحمل انداز میں، اتنے بردباری کے ساتھ اپنا تعارف پیش کرنا، اس بھائی کا تعارف پیش کرنا جس بھائی کو یہ کنویں میں پھینک کے آ چکے تھے. وہ بھائی اب آپ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھائی اب مصر کے بادشاہ کے روپ میں ان کے سامنے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جانتے کیوں
کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا، اپنی جہالت میں کیا کیا، جب تم جاہل تھے تو کیا کیا۔ یہ بھی نہیں کہا، کوئی الزام نہیں، کچھ نہیں کہ تم نے اس کو کیا کیا تھا، تم تو سمجھدار تھے، تم تو بڑے تھے، تم نے تمہارے کیا بگاڑ، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ ان کی جہالت کو الزام دیا، تم جاہل تھے، مگر تمہیں یاد نہیں تم نے کیا کیا۔ آپ یہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اظہار بھائی کو بنیامین کو ہی رکھا، اور اس سے پہلے بنیامین کو منوانے کے لیے انہوں نے بات کی، تو اب ان کو، کیونکہ یہ بات تو کسی کو بھی نہیں پتا تھی سوائے ان کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان کے والد کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب یہ سرپرائز ہے اور کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام؟ جواب دیا یس انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علیہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اتنا خوبصورت انداز بتانے کا، تعارف کروانے کا، دنیا کا کامیاب ترین انسان، مصر کا بادشاہ، فل تقویٰ اور صبر کے ساتھ، پوری علم اور بردباری کے ساتھ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اس بھائی کا تعارف پیش کر رہے ہیں جس بھائی کو ان سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ باپ ان سے محبت کرتا ہے، مگر باپ کی محبت ان کو پھر بھی نہیں ملی۔ جو یوسف کی محبت تھی، جو یوسف کا ایسا تھا، وہ ان کو یاد کر کے انہیں کے لیے جو ہے نا روتے تھے، وہ محبت جو ہے اس میں آنسوؤں کی شکل اختیار کریں، مگر وہ محبت تو یوسف کے حصے کی نہیں، جو ان کا ایک سولوشن تھا مین میڈ کہ ہم چلے یوسف علیہ السلام کو جو ہے پس منظر پہ لے آتے ہیں، اس کو جو ہے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں، تو اب وہ محبت جو ہے ہماری ہو جائے گی۔ نہیں، جو جس کا نصیب ہے نا وہ اسی کو ملتا ہے، محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اور اتنا قسم کہ جو پرہیزگاری کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محسنین کا اجر جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ سوتیلے بھائی جنہوں نے ان کو طرح طرح کی اذیت بھی دی، اور فائنلی ان کو کنویں میں ڈال کر قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو جاہل ہی کہا تھا، مگر یہ کہتے ہیں نہیں، ہم خطا کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی، یعنی ہم نے سب کچھ کر لیا، مگر آپ کی برتری اللہ کے سامنے کی، اللہ نے آپ کو برتری دی، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم خطا کر۔ جواب دیا لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب مہربان سے بڑا مہربان۔ اتنا خوبصورت انداز معافی، قسم کھا کر انہوں نے بھی پوری شدت سے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور آگے جو ہے اپنے والد سے بھی یہ کہیں گے، ٹھیک ہے میرا ہی کرتا تم لے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے کہ ضرور بھی قمیص تھی، وہی ایک قمیص تھی جو آنسو لے کے آئی ان کے والد، اور اب دوبارہ اپنی قمیص دے دی۔ حاضر فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، اور اس کو ڈال دو والد کے منہ پر، تو یاتی بصیرہ، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وہ بینا ہو جائیں گے، آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آئی، سبحان اللہ، ان کے والد آنے کے کلام میں تھے۔ فَلَمَّا فَصَلَتْ علی قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفنی، کہ اگر تم مجھے سچایا ہوا نہ کراتا۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے سی پرانی، جو لوگ وہاں پہ تھے وہ، تو جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گیا۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ ابھی
وہاں سے وہ قمیص نکلی تھی. ابھی یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف پیش ہی کیا تھا مگر ان کو اندازہ ہو گیا تھا, ان کو خوشبو کہہ رہے خوشبو آ رہی یوسف علیہ السلام. اب یہ بھائی جو ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انک کنا خاطئین. اب انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کہ بے شک ہم قصور ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے, ادھر اپنے والد کے سامنے اعلیٰ اعلان گناہ کا اقرار. تو کہتے ہیں کہ بڑی پوری شدت سے بہت ہی جو ہے سچائی سے گناہ کا اقرار کیا تھا, کھلا گناہ کا اقرار کیا تھا. تو پھر اور قسم کھا کے کیا تھا. تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے والد صاحب نے یوسف علیہ السلام کہا سوف استغفر لکم ربی, کہا میں بہت جلد تمہاری اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا. یعنی کہ اس سے بات چلتا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی استغفار کی دعا کر سکتے ہیں, زندہ کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی انہوں نے دعا کے دعا کو وعدہ کیا. مقصد یہ تھا کہ کسی ایسے پہر میں مثلا رات کا پچھلا پہر ہو سکتا ہے تہجد کا, یا پھر ایسا کوئی پہر جو کہ اللہ کے خاص بندوں کی عبادت والا ہوتا ہے, یا ایسا کوئی پہر جو کہ خاص دعا کی قبولیت کا پہر ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, بہت انعام غفور رہے گا, بہت بخشنے والا, بہت مہربان کرنے والا. اللہ سے میں امید نہیں ہوں. جب یہ سارا گھرانا ابھی سب کے سب جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. فلما دخلوا علی یوسف, ماں جو ہے سوتیلی تھی, تو کہا. ابھی آپ دیکھیں یہاں بھی موسومین کا معاملہ دیکھیں کہ کوئی وہ نہیں, کوئی ہے نا مطلب شکوہ شکایت کچھ نہیں, بلکہ کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں ہوں. کہ اب وہ آ گئے تھے تو کہا مستقلاً آپ جو ہے مصر میں آ گئے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا. یہ بہت بڑا اکرام کا معاملہ ہوتا ہے, ادب کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کسی پوزیشن پہ ہوں گے لیکن اگر ماں باپ ان کے آفس میں آ جائیں, ان کی جگہ پہ آ جائیں, ان کے گھر میں آ جائیں, ان کے کمرے میں آ جائیں, تو ماں باپ کو سب سے اچھی جو پوزیشن ہے وہ دینا یہ ان کے جو ہے نا ادب اور اکرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اور بچے اگر صالح اولاد ہیں تو وہ ضرور ایسا ہی کریں گے. تب کہا کہ ابا جی, اچھا اس کے بعد اونچا بٹھا اور پھر سب ان کے سامنے سجدے میں گر گیا. اچھا اس وقت ظاہر ہے سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, اسلام میں شرک کے سجدے باپ کے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے. اب تو اس کی اجازت نہیں, لیکن اس وقت ایک تو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا اور دوسرے وہ بادشاہ تھے تو اس لیے بھی ان کو سجدہ تعظیمی کرنا جو ہے فرض تھا. وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. تک کہا کہ بھائی جی میرے پہلے آپ کی تعلیم 40 سال کے بعد آپ کی تعلیم, اور میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے. سارا کریڈٹ اللہ کو دیا, اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لیا. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈالا. اب آپ دیکھیں کہ جو سارا الزام ہے شیطان کو دیا. شیطان بینی و بین اخواتی, اور میرے رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا کو بہت علم اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, میرے رب اب دعا مانگتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے, قرآن کی دعاؤں میں شامل بھی ہے کہ میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا, یوسف کے سامنے فرمایا, اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سے اے آسمان زمین کی پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا میں آخرت میں میرا ولی دوست سارے تو اسلام کی حالت میں فوت کر نیکوں میں ڈالا. ٹھیک ہے, تو انسان کا اعلیٰ اخلاق بھی یہاں سے شو ہو رہا ہے کہ اگر سب کچھ مل جائے تو بھی فخر اور غرور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بلکہ دعا کرنی. یعنی جب خوشخبری کا معاملہ تو بھی جو ہے نا انسان دعا کرے. ٹھیک ہے, اور اللہ کیا کہے ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے جس کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ قریب کرنے لگے تھے,
وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوتے. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یہ تو تمام دنیا کی میری نصیحت کی نصیحت میری قرآن ہے. اور آسمان زمین میں بہت سی نشانی کسی منہ موڑے جاتے ہیں جن سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر علم رکھنے کے مشرک ہی ہیں. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کے پاس سے ان کے پاس عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ گئے یا ان پر اچانک قیامت کی بے کو بے خبر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا یہ تھی سورۃ یوسف جس میں کہ آپ کو سیرت یوسفی کا ایک بہت قریب سے خوبصورت مشاہدہ جو ہے آپ کو کرنے کا موقع ملا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار یوسف علیہ السلام کا کہ آپ کو بہت ہی چھوٹی عمر سے انسانوں کی طرف سے انتہائی بدترین تجربات پیش آئے لیکن وہ کبھی بھی منفی سوچ کا شکار نہیں ہوئے. اور اس کا پہلا سبق بھی یہی ہے کہ کبھی بھی رد عمل کا شکار نہیں بجائے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور دعا کا سہارا تھامنا چاہیے. تو پھر ایسے انسان پر اللہ کی خصوصی رحمت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بھی کہ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے, اس کی پاک دامنی ہوتی ہے. تو اگر گناہ کے سمندر بھی ہو نا تو بھی انسان کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے, چاہے عافیت کی جو راہ ہے جیل کے کسی جہنم تک ہی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی نفس کی بڑی رکھوالی بھی کی لیکن سارا کریڈٹ بھی اللہ کو ہی دیا. بے شمار ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جیسے جیسے پڑھاتی گئی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سارے جو سبق اسباق ہمیں مل رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتاتی گئی. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور بات یہ ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے دنیا چلی جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے, لیکن جب انسان کے دل سے دنیا چلی جاتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی آخری دعا اور تمنا ذرا دیکھیے نا کہ انہوں نے نیک لوگوں کا ساتھ چاہا آخرت میں, یعنی سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو دعا مانگی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما اسلام, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اسلام اور نیکوکاروں میں ملا دے. ان کی زندگی اور آخرت جو ہے نا وہ اللہ کی محبت میں گرفت ہے اور نیک صحبت جو ہے نا ہمیں نصیب. تو امید ہے کہ ہم نے سیرت یوسفی سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ عملی طور پہ سیکھا تو ہی مزہ ہے, تو ہی فائدہ ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے میں نے اس لیے اس کو بہت ٹائم لے کے بہت سکون سے اس کو پڑھایا ہے تاکہ آپ کی کریکٹرائزیشن ہو, کیونکہ سورہ یوسف جو ہے نا انسان کی کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو میں نے اسی لیے اس پہ فل فوکس کر کے اور 2 پارٹس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے ہماری عبادتوں کو اور ہماری کوششوں کو, اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.